بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ لوگ مدرسے میں ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کرنے کے نیت سے اور ارادے سے آئے ہوئے ہیں، تو جہاں آپ کو مدرسے میں رہتے ہوئے قرآن کریم یاد کرایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو ساتھ ساتھ آداب اور اخلاق، اچھی عادات بھی سکھائی جاتی ہیں، اچھی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، تاکہ مدرسے میں رہتے ہوئے ہر بچہ، مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ، آپ میں سے ہر بچہ اچھی عادت اور اخلاق کا عادی ہو، اچھی باتیں اس کے اندر ہوں، بری بات، بری عادت، بری چیزیں اس کے اندر نہ ہوں۔ اب مثال ہے، کسی سے بات کرنے کی آداب ہیں، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، کپڑے پہننے کے آداب ہیں، رہنے سہنے سونے کے آداب ہیں۔ یہ سارے آداب آپ لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں، تعلیم میں بتائے جاتے ہیں، تاکہ آپ میں سے ہر بچہ اور بچوں میں نمایاں معلوم ہو اور اس کے اندر یہ ساری اچھی باتیں موجود ہوں۔ مثالیں ہم لیتے ہیں، سب سے پہلے پینے کے آداب کو لیتے ہیں کہ پانی پینا ہو یا شربت پینا ہو یا بوتل پی رہے ہو تو کیسے پینی چاہیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا پانی پینے کا، کہ آپ گھر گئے اور فریج کھولا اور بوتل نکالی اور الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، گرمی ہے۔ ایک طریقہ تو پانی پینے کا یہ ہے کہ آپ نے پانی لیا گلاس میں اور کھڑے ہو کر پینا شروع ہو گئے، یہ ایک سانس میں پی لیا، پانی تو آپ نے پی لیا لیکن آداب کے خلاف پیا ہے۔ کوئی آپ کو دیکھے گا نا اس طرح پانی پیتے ہوئے تو وہ کہے گا یہ کیسا بچہ ہے، اس کو پانی پینا نہیں آتا، سنت کے خلاف پانی پی رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، جس پانی پر اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے اور اس کھانے اور پانی کو سنت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا۔ تو جس کھانے اور پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ لی جائے اور سنت کے مطابق اس کو کھایا جائے تو وہ کھانا اور پینا، وہ پانی اور کھانا جب جسم میں جائے گا تو وہ جسم میں جا کر بیماری نہیں بنے گا۔ بیماری، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے بچائیں گے، کس کی برکت سے؟ کس چیز کی برکت سے؟ بسم اللہ اور سنت کی برکت سے۔ زور سے بولیے۔ اتنی پیاری بات بتا رہا ہوں، اور سنو۔ بسم اللہ اور سنت کی برکت سے وہ کھانا جو آپ نے کھایا، نوالا بنایا، پیٹ میں گیا، اب پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ وہ پانی جو آپ نے پیا سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانس میں سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر، وہ پانی پیٹ میں جائے گا، بیماری نہیں بنے گی۔ دیکھو نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کھانا کھایا، پیٹ میں درد ہو گیا، موشن لگ گئے، الٹیاں شروع ہو گئیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ اور جب کوئی بیماری لگتی ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بیماری میں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ تو بیماری اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے کتنا پیارا عمل ہے سنت کے مطابق سیدھا ہاتھ سے بیٹھ کر بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کر کھانا کھانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر کام میں ایک سنت طریقہ ہے۔
ہر کام میں ہر کام کا ایک سنت طریقہ ہے اور ایک خلاف سنت طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے۔ شیطانی طریقہ کیا ہے؟ پانی لیا گلاس میں، کھڑے ہو کر پینا شروع ہو گئے، ایک سانس میں پی لیا، بوتل نکالی فریج میں سے اور وہیں کھڑے ہو کر منہ لگایا، پی لیا۔ دکان پہ گئے، بوتل پینے کو دل چاہ رہا تھا، کولڈ ڈرنک خریدی اور دکان پہ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، ٹھنڈا پینے کو دل چاہ رہا تھا، جوس کی دکان پہ رکے، جوس کا گلاس نہیں ہے، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ یہ سارے کون سے طریقے ہیں ہم بتائیے؟ ہاں، یہ سارے طریقے کون سے ہیں؟ شیطانی۔ کون سے طریقے؟ اور شیطانی طریقے سے ہمارے جسم میں کوئی چیز جائے گی تو اس سے جسم میں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ نقصان۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میری بات کو سمجھیں سارے بچے، بیٹا سارے بچے غور سنو، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمن کے طریقے پر چل کر کامیاب ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے؟ بولو۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، نبیوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اچھا کام کرے، وہ لازم چاہے گا کہ سب برائی کا کام کریں، سب برے ہو جائیں، سب برے کام کریں، سب برے کام کریں۔ اس لیے وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ کوئی سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پانی پیے، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو شیطانی طریقوں پر چلنے سے جسم کو کیا لگتی ہے؟ بیماری لگتی ہے، صحت مند ہوتا ہے جسم؟ بولیے، سیدھے بیٹھیے، سارے تیاری شکل میں، نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھیے، سیدھے بیٹھو۔ شیطانی طریقے پر کسی کام کے کرنے سے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، اور آداب اور اخلاق سنت کے مطابق کوئی کام کریں گے تو جسم کو اچھی صحت ہو جائے گی، اچھی صحت۔ اب مثال ہے، کھیل کے 2 طریقے ہیں، کھیل کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ شیطانی کھیل کا ہے، ایک طریقہ جسم کو صحت مند کرنے کا طریقہ ہے۔ اب شیطانی طریقہ کیا ہے کہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو اس موبائل میں جو گیم کھیل رہے ہیں اس سے آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے؟ آنکھوں پر زور پڑ رہا ہے، آنکھوں پر زور پڑ رہا ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ اور جسم کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو بہتر کرنے کے لیے طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری سکھایا کرتے تھے، تیر بازی سکھایا کرتے تھے، دوڑ لگوایا کرتے تھے، ورزش کروایا کرتے تھے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے جسم کو صحت اچھی کرنے کے لیے، جسم کو اپنی فٹنس، جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ شیطانی طریقہ کیا ہے کہ بیٹھے رہو موبائل کو لے کر بیٹھے رہو، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے؟ کہنے کو آپ کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہا ہوں، یہ کون سا گیم ہے کہ جس سے آپ کی صحت کیا ہو رہی ہے؟ گیم تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے جسم میں، اب جیسے مثال ہے آپ سوئمنگ کرتے ہیں، یہ ایک کھیل ہے۔ سوئمنگ کرنا کیا ہے؟ ایک کھیل کر رہے ہیں آپ جسم کو، اس سوئمنگ سے آپ کا جسم اچھا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے؟ اچھا ہو رہا ہے جسم۔ اس سے کیا ہو رہا ہے جسم؟ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، سوئمنگ میں کیا ہو رہی ہے؟ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں فٹ بال کے پیچھے، تو بھاگنے سے جسم کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ جسم کیا ہوتا ہے بھاگنے سے؟ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں بال کے پیچھے، آپ کا بھاگنے سے جسم ہلتا ہے، جسم کا ہر پاؤں بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ بھی حرکت کرتا ہے، انسان بھاگتا ہے، سانس پھولتا ہے، اس سے صحت کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ آپ گھوڑ سواری سیکھ رہے ہیں، سنت بھی ہے، گھوڑا چلانا سنت طریقے کے، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑ سواری سکھائی، آپ گھوڑ سواری کر رہے ہیں، تو اس گھوڑ سواری سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا جسم کیا ہو رہا ہے؟ مضبوط ہو رہا ہے۔ گھوڑے پر جب کوئی بیٹھتا ہے تو گھوڑا اس کو ہلاتا ہے، یہ گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، جسم کیا ہوتا ہے؟ اس سے مضبوط ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کھیل جس سے جسم مضبوط ہو رہا ہے، یہ فائدہ مند ہے، یا وہ کھیل جو شیطانی کھیل ہے وہ فائدہ مند ہے؟ آپ بتائیے کون سے کھیل فائدہ مند ہے؟ جسم کو کس کھیل سے فائدہ ہو رہا ہے؟ شیطانی کھیلوں سے یا ان کھیلوں سے؟ فٹ بال سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟
فائدہ ہو رہا ہے. سوئمنگ سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ اور گھوڑ سواری سے جسم مضبوط ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے؟ تو اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. اور ایک شیطانی کھیل ہے کہ موبائل لے کر بیٹھ جاؤ, 2 گھنٹے بیٹھے رہو, آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, عادتیں خراب ہو رہی ہیں. موبائل میں گندے ایڈ آتے ہیں, میوزک آتے ہیں, گندی چیزیں آتی ہیں, اس سے عادتیں خراب ہو رہی ہیں. گندی چیزیں دیکھ کر آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, گنہگار ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو رہے ہیں. سوئمنگ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ گھوڑا چلانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ فٹ بال کھیلنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں, فائدہ ہوتا ہے. جسم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کا خیال کرنا ہمارے ذمے ہے یا نہیں ہے؟ اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ان کا خیال کرنا ہمارے ذمے ہے. اللہ کی دی ہوئی آنکھیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بھائی اگر اللہ نہ کرے کسی کی آنکھیں نہ ہو, آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو, تو وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی آنکھیں. تو آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آنکھوں کی حفاظت کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام ہم سنت کے مطابق کریں گے اس سے ہمارے جسم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. اور جو کام شیطانی طریقے پر کریں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے جسم کو؟ دیکھ رہا ہوں میں آپ کو, اس سے ہمارے جسم کو کیا ہوگا؟ نقصان. اب اس میں سے ایک طریقہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ بھئی پانی ہے. اب ہر بچہ عادت ڈال لے, یہ سوچ لے میری بات, اپنے دل و دماغ میں اس بات کو آج بٹھا دو کہ اگر ہم پانی کھڑے ہو کر پئیں گے, یا الٹے ہاتھ سے پئیں گے, یہ ایک سانس میں پئیں گے, یا بوتل سے منہ لگا کر پئیں گے, بغیر بسم اللہ کے پئیں گے, وہ پانی جسم میں جا کر کیا کرے گا؟ بتاؤ. نقصان کرے گا, تکلیف کرے گا, بیماری لگائے گا. بولو سارے, زور سے بولیے. نقصان ہوگا اس پانی کے پینے سے. اور اگر ہم پانی پئیں گے سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں بیٹھ کر سکون سے, تو وہ جو پانی جسم میں جائے گا اس سے کیا ہوگا؟ صحت اچھی ہوگی, صحت اچھی ہوگی. جسمانی لحاظ سے ہم اچھے صحت مند کہلائیں گے. اسی طرح کھانا ہے, الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہے, بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہے. اور شیطان جب کسی کے ساتھ کھانے میں بیٹھے تو وہ کھانے کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے. جب شیطان کا کھانے پہ ہاتھ لگ جائے تو سڑا ہوا کھانا کوئی کھاتا ہے؟ اگر کسی کھانے میں سے کسی پانی میں سے بدبو آ رہی ہو آپ پئیں گے, لیکن جب شیطان کو آپ بغیر بسم اللہ کے کھانے پر, آپ جب کھانا بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں, حدیث شریف کا مضمون بتا رہا ہوں میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سیدھے بیٹھو, حدیث بیان ہو رہی ہے, ادب سے بیٹھیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھایا جائے, یہ پانی پیا جائے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا جائے, تو شیطان کہتا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ, اس کھانے پر ہمیں بھی بلا لیا گیا. بسم اللہ پڑھتے ہیں, شیطان بھاگتا ہے کہ بھگا دیا اس نے کھانے سے. بسم اللہ نہ پڑھی ہے, شیطان کیا کہتا ہے ہمارے پاس بھی دعوت نامہ آ گیا. تو بسم اللہ, شیطان کا دعوت نامہ کیا ہے؟ کھانے اور پانی کا. بسم اللہ نہ پڑھو آ جائے گا, بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان آ جائے گا. اب جب شیطان کسی کھانے پر آ گیا بغیر بسم اللہ کی وجہ سے, تو وہ آنے سے اب کیا کرے گا؟ کھانے کو خراب کر دے گا. اب جب یہ کھانا جسم میں جائے گا, شیطان نے اس میں گندی چیزیں ڈال دی ہیں. کیا ڈال دی ہیں؟ اب وہ جب جسم میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جسم کو بیماری لگے. تو شیطان گندی چیزیں ڈالتا ہے, نظر نہیں آتی. کھانا سڑا ہوا ہو تو پتہ چل جاتا ہے نا. شیطان جب کھانا گندا کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. جب کھانا سڑا ہوا ہو پتہ چل جاتا ہے, بدبو آتی ہے نا. جب شیطان کھانے کو خراب کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. بھائی اتنا پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی, شیطان نے کھانا خراب کر دیا. اس لیے مدرسے میں تو آپ کو باقاعدگی سے, پابندی سے روزانہ جب کھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے نا. اللہ کا نام زور سے لیا جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ شیطان مدرسے سے بھاگ جائے. اور پھر آپ کھانا کھاتے ہو. اور ماشاءاللہ کتنے سارے بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں زیادہ کھاتے ہیں, اور جب وہ مدرسے میں آئے تھے تو کمزور تھے. جب سے مدرسے میں کھانا کھانا شروع کیا, کیا ہو گئے وہ؟ صحت مند ہو گئے. کیا ہو گئے وہ؟ کیوں کہا نبی صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب بچے مدرسے میں آئے تھے تو کمزور تھے, جب مدرسے کھانا کھانا شروع کیا تو صحت مند ہو گئے, مدرسے کھانا لگ گیا ان کو. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے یہاں پہ باقاعدگی سے آپ کو بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھائی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا, جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے گی, دعا پڑھی جائے گی, جس پانی پر, وہ آپ کے جسم میں جا کر آپ کو کیا کرے گا؟ صحت اچھی کرے گا, صحت اچھی کرے گا. تو آج سے کون کون سے بچے مجھ سے وعدہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں اپنے فائدے کو دیکھ کر, میرے کہنے پر نہیں, آپ بتا دو بغیر بسم اللہ کے کھانے پینے میں نقصان ہے فائدہ ہے؟ بتائیے. اس میں آپ کا فائدہ ہے میرا فائدہ ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھو گے؟ بتائیے. آپ لوگوں کا فائدہ ہے میرا فائدہ ہے؟
بھائی اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو آپ نے شیطان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا کھانے پہ، اب وہ کھانا خراب کرے گا، وہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو آپ کا جسم خراب ہوگا، صحت خراب ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ آج سے آپ میں سے کون سا بچہ اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر اور سنت طریقے کو سامنے رکھ کر کھانا اور پانی کا استعمال کرے گا؟ پکا ارادہ ہے سب کا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہے، ہاتھ نیچے کرو۔ ہر سنت طریقے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہاتھ نیچے کریے۔ ہر سنت طریقے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ سنت ہے، اور اس عمل کے اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری صحت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا اور پینے کا بھی بتا دیا اور کھیل کا بھی بتا دیا کہ دو طرح کے کھیل ہیں، ایک شیطانی کھیل ہے، اس سے جسم کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے جسم، وہ آپ میں سے اکثر بچے کھیلتے ہیں، اکثر نہیں بلکہ 99% بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، یہ سارے شیطانی کھیل ہیں۔ اور ایک کھیل کا طریقہ وہ ہے جس سے آپ کا جسم اچھا ہو رہا ہے، وہ کون سے کھیل ہیں؟ فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، سوئمنگ ہے، گھوڑ سواری ہے، تیر بازی ہے۔ اب تو بہت سارے کلب ایسے ہیں، اب تو بہت سارے جم خانے ایسے ہیں، کلب ایسے کھل گئے ہیں جہاں پہ تیر بازی بھی سکھاتے ہیں، نیزہ بازی، نیزہ مارنا سکھاتے ہیں، تیر۔ اور یہ تیر بازی، نیزہ بازی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو اب معلوم چلا ہے کچھ جگہوں پر یہ بھی سکھائے جا رہے ہیں تیر کس طرح مارتے ہیں، تیر باقاعدگی سے تیر بنے ہوئے ہیں۔ تیر بازی، گھوڑ سواری، تیرنا، سوئمنگ کرنا، فٹ بال کھیلنا، یہ سارے کھیل وہ ہیں جس سے آپ کے جسم کو کیا ہو رہا ہے۔ اور شیطانی کھیل ایک ہی کھیل ہے، موبائل کا کھیل۔ جتنے گیم موبائل کے اندر ہیں، جتنے سارے گیم ہیں، کوئی سے بھی گیم ہو، پب جی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سارے آپ کے جسم کو، آپ کی ذہنیت کو، آپ کی صلاحیت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عادات کو خراب کر رہے ہیں، آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی شیطانی کھیل چھوڑ دو، اور جو کھیل آپ کے جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ کھیل اختیار کر لو۔ سائیکل چلاؤ، سائیکل چلانا بھی اس سے اچھی صحت ہوتی ہے، سائیکل چلاؤ، فٹ بال کھیلو، سوئمنگ کرو، گرمیاں ہیں، گھوڑ سواری کرو کہ لفٹن میں جا کر۔ یہ کیا موبائل لے کر لیٹے ہوئے 2 گھنٹے سے میں کھیل رہا ہوں، کیا کھیل رہے ہو؟ لیٹے ہوئے ایک جگہ پر کھیلنا تو ہوتا ہے، آدمی بھاگے دوڑے، کھیلنا کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنے اور دوڑنے کو کہتے ہیں۔ یہ کون سا کھیل ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، موبائل میں کھیل رہا ہوں؟ آنکھیں خراب کر رہے ہو، اپنی عادتیں خراب کر رہے ہو۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری ماننے والے جو بچے ہوں گے نا، جو اچھے بچے ہوں گے، وہ آئندہ موبائل میں نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو۔ جو بچہ ہماری بات مانے گا نا، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میرے فائدے کی بات مجھے سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ واقعی ہماری بات مانتا ہوگا، اور ہمیں امید ہوگی وہ ہماری بات مانے گا، اور وہ ہماری بات ماننے کو اچھا سمجھتا ہوگا، اور وہ ہماری بات کو اہمیت دیتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس بات کے ماننے میں میرا فائدہ ہے، تو وہ آج سے انشاءاللہ موبائل کے سارے کھیل چھوڑ دیں، موبائل لینے چھوڑ دو۔ خوش نصیب وہ بچے ہیں، اور میں ان بچوں کی بہت قدر کرتا ہوں، اور جب مجھے کسی بچے کے بارے میں معلوم چل جائے نا کہ موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہ اس کو موبائل لینے کا شوق ہے، نہ موبائل میں گیم کھیلتا ہے، میں اس بچے کو بہت محبت کی نگاہوں سے، اور بہت خوشی کی نگاہوں سے، اور بہت حیرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے ماشاءاللہ، کہ اس دور میں کہ سارے بچے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، یہ موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ایسے بچے ہیں لیکن بہت تھوڑے سے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سارے بچے ایسے ہو جائیں جو موبائل کو چھوڑ دیں، موبائل کو چھوڑ دیں۔ ابھی کچھ بچوں کے بارے میں معلوم چلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی موبائل دلا دو۔ استغفر اللہ، موبائل کیا بیکار۔ 2 چیزیں ہاتھ میں کبھی نہیں لینا بیٹا، میری بات یاد رکھو، 2 چیزیں ہاتھ میں نہیں لینا، موبائل اور پیسے، موبائل اور، جب تک آپ اچھی طرح بڑے نہ ہو جاؤ۔ جب آپ کی داڑھی آ جائے، زیان کیا کر رہے ہو آپ، کھڑے ہو جاؤ، آپ کو ادب ہی نہیں، اتنی اہم باتیں ہو رہی ہیں، کھڑے ہوئیے، پیچھے جاؤں۔ میری بات سنیں غور سے، جب تک کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہ آ جائے، آپ اچھے طریقے سے بڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک موبائل اور پیسے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، آپ اپنے بابا سے کہیے گا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ مجھے دلوا دیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہیے گا بابا مجھے پیسے دیں میں خود جا کر لوں گا، یہ غلط ہے۔ اچھے بچے وہ ہیں جو پیسوں کا، ایک بچے کے بارے میں مجھے معلوم چلا، اس کے بابا اور مما نے اس کو یہ سکھایا تھا کہ پیسے گندے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ اس کی مما نے پیسے دیے، اس نے کپڑے آگے کر دیے کہ کپڑے میں پکڑا دے، میں ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس کی مما نے اس سے کہا بیٹا یہ پیسے لو، اپنے بابا کو دے کر آ جاؤ، یہ نہیں کہا تم جا کر چیز خرید لو۔ تو اس بچے کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ پیسے گندے ہوتے، تو اس نے کپڑے آگے کر دیے کہ مما پیسے یہاں رکھیں۔
میں ہاتھ میں نہیں لوں گا، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. کپڑے سے پکڑ کر جا کر اپنے پاپا کو دے کر آ گئے کہ بابا مما نے پیسے بھجوائے، اپنے ہاتھ میں پیسے نہیں. وہ خوش نصیب ہے. مجھے ایسے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے تو ایسے بچے چاہیے جو دو کام، موبائل بھی کبھی ہاتھ میں نہ لیں اور پیسے بھی کبھی ہاتھ میں لائیں. ایسے ہیں کوئی بچہ؟ ایک بھی نہیں ہوگا. ہاں بھائی ایسا کوئی بچہ ہے جو موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لیتا ہو، پیسے بھی ہاتھ میں نہ لیتا ہو. ایسے ہاتھ کھڑا نہیں کرو. پاکستان کا جھنڈا تھوڑی یوں لہرا دیا، 14 اگست میں لہرانا جلدی. ابھی اس بارے میں انشاءاللہ میں پوچھوں گا. آج سے یہ مہم شروع ہو گئی ہے. آج سے کیا مہم شروع ہو گئی ہے کہ موبائل کو ہاتھ میں نہیں لینا، پیسوں کو ہاتھ میں نہیں لینا. یہ مہم شروع ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اس مہم کے بارے میں آئندہ کی تعلیم میں انشاءاللہ پوچھتا رہوں گا کہ بھائی کون سا بچہ ایسے ہے جو موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لیتا اور پیسے بھی ہاتھ میں نہیں لیتا. آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. عمل کریں گے سارے بچے. جب تک کہ آپ بڑے نہ ہو جائیں، آپ کے چہرے پر بڑی داڑھی آ جائے گی انشاءاللہ، آپ کے سر پر عمامہ بندھا ہوا ہوگا اور ایک عالم بن جائیں گے آپ انشاءاللہ، مفتی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پیسے اور موبائل ہاتھ میں لیے گا، ابھی نہیں لیے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ بولو سارے.